صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محرم الحرام۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق جس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اس کا نام ہے محرم الحرام۔ محرم مطلب حرام کیا گیا۔ اسلامی کیلنڈر کون سا کیلنڈر ہوتا ہے؟ وہ کیلنڈر جسے ہم انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کون کون سے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذی القعدہ میں عموماً لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، ذی الحجہ میں حج ادا کرتے ہیں، محرم میں جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں، اور رجب میں عموماً لوگ عمرہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے تاکہ جتنے بھی حج اور عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ آرام سے اپنی عبادت کر سکیں۔ ویسے تو ہم جب بھی چاہیں اس مہینے میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت حاصل۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی کہ ہمیں صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ 9ویں محرم کا یا پھر 11ویں محرم کا بھی ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے۔ یہودی کیوں رکھتے تھے 10 محرم کا روزہ؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی۔ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک پورا واقعہ سنا دیتی ہوں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے روزوں کی فرضیت تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کو سنت و مستحب قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف 10ویں محرم کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھنا ہے تاکہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اہل بیت نے دین کی خاطر قربانی پیش کی جو صبر، استقامت، غیرت ایمان اور ظلم کے خلاف جہاد کی علامت بن گئی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں ظالم کے ساتھ ڈٹ جانے اور دین کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ دیتا ہے، نہ کہ نوحہ، ماتم یا بدعت کا جواز۔ 10ویں محرم الحرام کی چند خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔
محرم کا کیا پیغام ہے؟ محرم کا پیغام صرف غم نہیں بلکہ صبر، تقوی، قربانی، ظلم کے خلاف قیام ہے۔ ماتم، زنجیر زنی، نوحہ، سبیلوں اور مخصوص کہانوں کی نسبت محرم سے قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر 9ویں، 10ویں یا پھر 10ویں، 11ویں محرم کا، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، صبر، شکر و استغفار، اور کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ نوحہ، ماتم، تعزیہ، جلوس، زنجیر زنی، بدعت پر مبنی کہانیوں سے۔ آخر میں ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں محرم الحرام کی حرمت کو سمجھنے، نبیوں کے طریقے پر عمل کرنے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔